الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اس سے پچھلے لیکچرز میں نے شہادت کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ شہادت محض تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ اس کا ایک جزء ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھی اس منصب پر فائز کرتا ہے یا جس فرد کو اس منصب پر فائز کرتا ہے تو اسے اپنا پیغام ہی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس منصب پر فائز کرتا ہے، لیکن یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. یہ در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی فرد کے ذریعے سے بھی اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں اور کسی قوم کے ذریعے سے بھی. میں نے اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور شخصی شہادت کی صورت میں یہ معاملہ ہوتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد دوسرا رسول بھیجا جاتا رہا اور اللہ کے وہ پیغمبر، اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ شہادت اسی طرح قائم کرتے رہے کہ خود اپنی ذات میں وہ حق کا نمونہ بنے، پھر ان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا جو کسی کو جزا و سزا کا نمونہ بناتے وقت کیا جاتا ہے. یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام بے کم و کاست پہنچا رہے ہیں، خود خیر پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لازماً سرفرازی حاصل ہوئی، جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ساتھ کھڑا کیا، اور اگرچہ وہ بالکل نہتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، لیکن ان کو لازماً غلبہ حاصل ہو گیا. اور اگر ان میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی تو معاملے کو قیامت پر نہیں اٹھا رکھا گیا، فوراً اس کی سزا دی گئی. اس کی رسولوں کی تاریخ میں سب سے نمایاں مثال سیدنا یونس علیہ السلام ہے. یعنی جیسے ہی ان سے کوتاہی ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور قرآن مجید کے ان مقامات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑا سخت لب و لہجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا تو خاص طور پر ان کی مثال دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. یعنی اس مچھلی والے یونس کی سی کوتاہی نہ کر بیٹھنا، اس کو ہم نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا، اور وہ اگر توبہ استغفار کرنے والا نہ ہوتا، ہماری تسبیح و تحلیل کرنے والا نہ ہوتا، تو پھر قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. یعنی اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ جس کو اس منصب پر فائز کیا جائے گا وہ خود اللہ کی جزا و سزا کا نمونہ بن جائے گا. یعنی اگر وہ حق پر قائم ہے، یہ اللہ کا عمومی قانون نہیں ہے انسانوں کے بارے میں، حق پر قائم ہے تو سرفرازی لازماً حاصل ہوگی، اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور اگر وہ اس سے ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف کرتا ہے، سیدنا یونس کا انحراف ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی جانب نفس کا دخل تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت تنبیہ کی. اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، 2 لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے. مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبذ بنارا، اسی چٹیل میدان میں اس کو مذموم ہو کے، یعنی وہ قابل مذمت ہو کر رہتا قیامت تک. یہ اس میں قرآن کا لب لے جائے. یہ ایک مثال ہے اس کی. دوسرا پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حق پر قائم ہو جاتا ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری حجت پوری ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں. یعنی چونکہ وہ جزا و سزا کا نمونہ بن گیا ہے تو اب میری حجت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر جن لوگوں پر اس کے ذریعے سے میری حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی جن کے سامنے یہ واقعہ ہو جاتا ہے، جو اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو پھر میں سزا دیتا ہوں. یعنی پھر میرا عذاب آ جاتا ہے. چنانچہ یہ جتنے رسول ہیں ان سب رسولوں کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے، خواہ وہ حضرت ہود ہوں یا حضرت صالح ہوں یا حضرت لوط ہوں یا حضرت شعیب ہوں، کہ جب وہ اس منصب پر فائز ہوئے اور خود اللہ کی جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہے اور ان کو غلبہ حاصل ہوا، تو پھر
اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، یعنی ان کی قوموں کو سزا دے دی. اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب کا تازیانہ برسا، اور دنیا نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے یہ دیکھ لیا. اور وہ اس کی جو قرآن تفصیل بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، یعنی وہ کوئی مبہم بات نہیں ہوتی جس کی کوئی تعویل کی گنجائش ہو. باقاعدہ الٹیمیٹم دے کر اتنے دن کی مدت ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا، وہ آ جاتا ہے. قرآن مجید نے بیان کیا اس کو، یعنی اس کے لیے ایک متعین وقت طے کر دیا جاتا ہے، قوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ الٹیمیٹم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. اس میں بتا دیا گیا تھا کہ 4 مہینے ہیں آج کے دن کے بعد سے، اس میں سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، ورنہ ٹھیک اس کے بعد اللہ کی عذاب کا تازیانہ برسنا شروع ہو جائے گا. اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے. تو گویا اگر چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد یا جماعت کو اس حیثیت سے دنیا میں کھڑا کر دیں کہ وہ اگر حق پر قائم ہو، اللہ کے حکموں کو مانے، تو اس کو لازماً سرفرازی حاصل ہو، خدا اس کے ساتھ کھڑا نظر آئے، لازماً سرفرازی. اور وہ سرفرازی بھی کوئی مبہم چیز نہیں بلکہ اس کو غلبہ حاصل ہو جائے، جس کو ہم سیاسی غلبہ کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ مشہور اور واضح چیز ہوتی ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اور اگر وہ خود کہیں حق سے انحراف کرے تو اس کو فوراً دنیا میں سزا دے دیجیے. اور جو لوگ اس کے ذریعے سے حق کو پائیں اور ان پر اس ذریعے سے اتمام حجت ہو جائے، ان کو بھی سزا دے دیجیے. یعنی یہ چیز جو ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میری تحقیق کے مطابق شہادت قرار دیتا ہے، گواہی قرار دیتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس کی تاریخ بتاتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اس کا پہلا باب ہے وہ سیدنا ابراہیم پر مکمل ہوا ہے. سیدنا لوط ان کے بھتیجے ہیں، اور سورہ اعراف سے معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے کم و بیش ساتھ ہی کے زمانے میں حضرت شعیب آخری پیغمبر ہیں، آخری شخصیت ہے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئی ہے. تو سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، ان کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے. لوط نے کیا. یہ قریبی تاریخ میں یعنی سیدنا ابراہیم تک شخصی دینونت کا یہ طریقہ اس طرح قائم رہا ہے. اور اس میں جس طرح لوط کی قوم کے بارے میں بھی پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے، کس طرح فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اب اس قوم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم اس پر عذاب کا تازیانہ برسانے کے لیے آئے ہیں. اس موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تحسین کی ہے کہ ابراہیم بہت نرم خو نرم دل تھے، تو وہ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں. اور بائبل میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر 50 راست باز ہوں گے تو کیا پھر بھی یہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 50 بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر 40 ہوں گے تو کیا پھر بھی یہ ساری قوم تباہ کر دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ بات جب 10 پر آ گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اور پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ کیسے وہ فرشتے گئے اور جو بیماری اس قوم کو لگی ہوئی تھی اسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور پھر لوط سے کہا گیا کہ وہ رات رات میں نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اس بستی کو اب ہم نے تباہ کر دینا ہے. اور صبح پھر وہ بستی کھنڈر بن گئی. یعنی اس کی بھی قرآن مجید نے پوری تفصیل بیان کی ہے. یہ جو عذاب ہے ان میں سے بعض کے بارے میں عربوں کے ہاں بڑی کئی روایات پہلے سے موجود تھیں، یعنی ان کے ہاں یہ معلوم تھا کہ یہ اس طریقے سے آتے رہے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے ان عذابوں کو بھی اتمام حجت کی ایک دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اللہ کی دینونت یا اس کی جزا و سزا اس دنیا میں اس طرح برپا کر کے دکھائی جاتی رہی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیونکہ مذہب کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ ایک پروردگار ہے، اس کے حضور میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. تو اسی کا نمونہ رسولوں کی اس دینونت میں دکھا دیا جاتا ہے. قرآن مجید سے اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری صورت میں تبدیل کیا ہے سیدنا ابراہیم سے. چنانچہ میں نے آپ کو قرآن مجید کا وہ حصہ سنایا تھا جس میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے پھر بحیثیت قوم اس منصب پر فائز کیا. یعنی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بالکل معنوی لحاظ سے رسالت ہے. وہ ایک فرد کو حاصل ہوتی ہے، یہ ایک پوری قوم کو حاصل ہو گئی. اور یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید امامت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے
تو سیدنا ابراہیم کی اس تاریخ کا قرآن مجید نے اس مقام پر حوالہ دیا ہے جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے بارے میں اعلان کیا اور یہ بتایا، اس کی پوری تاریخ سنا کے بتایا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے مختلف معاملات میں آزمایا، اور جب وہ ان آزمائشوں پر پورا اترا، ہر لحاظ سے پورا اترا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ جن کو فائز کرتے ہیں ان کو بھی گزارتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک فرد کے ذریعے سے یا ایک قوم کے ذریعے سے اگر اللہ اتمام حجت کر رہے ہیں اور اس کو اس منصب پر فائز کر رہے ہیں کہ ان کی دینیت کا وہ نمونہ بن جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو آزمائشوں سے گزارنا بھی۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں یہ غیر معمولی آزمائشیں کیوں ہوئی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا اور فاتمہن، یعنی ہر لحاظ سے پورا کر دیا، کوئی کمی کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی۔ تو ٹھیک میرٹ پر ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، فیصلہ کر لیا ہم نے کہ اب امامت اور پیشوائی آئندہ نسلوں کی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ جب اعلان کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے وہ من ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی؟ تو ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجمال میں یہ منشا پا گئے تھے کہ ایک دوسرا فیصلہ ہونے والا ہے، ورنہ اس سوال کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں لیکن قانون وہی رہے گا کہ لا ینال عہد الظالمین، اور اس میں لفظ عہد استعمال کیا ہے۔ یہ وہی عہد ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سورہ بقرہ میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے بنی اسرائیل کو، اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، یعنی عہد کیا ہے کہ تم کو میرے حکموں کی پیروی کرنی ہے اور مجھے تمہیں سرفرازی دینی ہے۔ یعنی یہ جو عہد ہے اسی کو قرآن مجید میثاق کے لفظ سے تعبیر کرے، یعنی یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہے جو بنی اسرائیل کے یا ذریت ابراہیم کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوا ہے، ایک باقاعدہ معاہدہ ہے۔ یہی میثاق ہے، واثقکم اللہ، اسی میثاق کی تجدید پھر بار بار ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ میثاق کیا ہے، عہد کیا ہے جس کا قرآن بار بار حوالہ دیتا ہے، وہ یہ ہے، یعنی یہی عہد ہے کہ تم کو میں نے اس منصب پر فائز کر دیا ہے، میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسی دنیا میں تم کو سرفرازی حاصل ہوگی، زمین اپنے خزانے تمہارے لیے اگلے گی، تمہارے لیے میری عنایتوں کے دریا بہیں گے اور تم کو سیاسی غلبہ حاصل ہوگا، اور دنیا پر تم اتمام حجت کا ذریعہ بنو گے، اور تمہیں دینی امامت اور پیشوائی حاصل ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہاری طرف سے کیا عہد ہے؟ وہ یہ کہ تم میرے حکموں کو مانو، یعنی ان کا نمونہ بن کے رہو گے دنیا کے اندر۔ یہ عہد ہے جس کا بار بار اللہ تعالیٰ حوالہ دیتے ہیں اس میں۔ یہ ذریت ابراہیم سے یہ عہد لیا گیا، یعنی ابراہیم کی اولاد ان سے۔ تو ابراہیم کی اولاد کے پہلے حصے پر یہ کس طریقے سے روب عمل ہوا، یعنی اور پھر دوسرے حصے پر کس طریقے سے یہ روب عمل ہوا ہے، اس میں اس سے پہلے کہ اس کی تاریخ کی طرف آگے بڑھا جائے، یعنی اس چیز کو میں پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر قرآن میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے وہاں اس کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے۔ یعنی مسئلہ کیا ہوا ہے، آیت 39 سے کسی پہلے کی مسلمان قوم کو نہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل یعنی ذریت ابراہیم کی ایک شاخ زیر بحث ہے، اسرائیل کی اولاد زیر بحث ہے۔ اتنی عربی تو آپ لوگ بھی جانتے ہو نا، بنی اسرائیل کی اولاد سیدنا یعقوب کی اولاد ہے جس کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور وہ زیر بحث ہے، یعنی ابراہیم کی اولاد کی ایک شاخ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی۔ اب اس ذمہ داری کو پھر جب ان سے لیا گیا ہے، وہ تاریخ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے لیا گیا ہے، جب لیا گیا تو پھر اس کے بعد حوالہ دیا گیا کہ یہ ابتدا سے طے تھا، اسی لیے ہم نے ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ اپنے دوسرے بیٹے کو، بلکہ پہلا بیٹا یہ ہے اسماعیل، کہ اس کو اس وادی غیر ذی زرع میں جا کے آباد کرو، وہ وجہ نہیں ہے نا ورنہ آباد کرنے کی، اس کو وہاں آباد کرو، وہاں ہمارا گھر جو ہے اس کی تعمیر اٹھاؤ، اور اس جگہ پر اسماعیل اپنی زندگی کی ابتدا کرے گا۔ یعنی اس صحرا میں، اس وادی غیر ذی زرع میں قربانی کے واقعے کے بعد ان کو آباد کر دیا گیا۔ اس موقع کے اوپر بھی صاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آگے قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ ہمارا تھا، لیکن ابراہیم نے ایمان پا کر اس موقع کے اوپر اس کو موقت کرایا۔ اصل میں پیغمبروں کی جن لوگوں نے تاریخ اور مزاج کو دیکھا ہے تو خدا کا ایمان جب کسی برکت کے لیے وہ پا لیتے ہیں تو پھر خود اپنی دعا اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس کے جواب میں وہ موقت ہو جائے۔ تو انہوں نے جو دعا کی ہے اس میں بھی دیکھیے کہ اس میں رسول بعد میں ہے، ذریت ابراہیم کی اس شاخ کے لیے شہادت کا منصب پہلے ہے، یعنی اصل ان کو ملا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے،
انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ اسماعیل اور ابراہیم دونوں ہیں، مسلمہ کا صیغہ ہے، پروردگار ہم دونوں کو اپنا حکم بردار بنا کے رکھنا، کیونکہ یہ تو شرط ہے نا اس امامت کی رکھنا، اور وہ من ذریتنا، اور ہم دونوں کی اولاد، اب وہ کون سی اولاد؟ بنی اسماعیل ہوئے نا، یعنی دونوں باپ بیٹے کی، ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور ان کا بیٹا اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھ کو اور میرے اس بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ منصب ملا ہے تو اس میں ان کی طرف سے جو کچھ ہونا ہے اس کی دعا کر، اس میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ پھر وہی عجز، وہی خدا کے ساتھ تعلق ہے جس کا اظہار ہے، وہ من ذریتنا، یعنی دیکھیے پھر دوسری بات ذہن میں رکھیے، دنیا میں مسلمان ہم آپ سب ہوتے ہیں، من ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے کیا کرنا؟ ایک امت مسلمۃ لک، اپنی ایک فرما بردار امت اٹھانا، یعنی یہ الفاظ جو ہے ان کو دیکھیے۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم کہنے کے بعد کیا؟ ربنا وبث فیہم، یعنی میری وہ جو ذریت اس منصب پر فائز کی جائے جس میں سے وہ امت مسلمہ اٹھائی جائے، ان کے اندر سے، یعنی اس میں دیکھیے ربنا وبث فیہم رسولا منہم، یعنی ان کے اندر ایک رسول اٹھانا، ظاہر ہے کہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی، تو وہ جانتے ہیں کیونکہ اس کی پوری تاریخ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ان میں سے ایک رسول اٹھانا، اور پھر اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کریں گے اس کو انہوں نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتک کا، یہ سارا سلسلہ بیان جو ہے یہ یہاں سے اصل میں ہے، گویا بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل کے لیے اس منصب کا اعلان ہے۔ یہ جو آیت اس وقت زیر بحث ہے اس میں کن کی ضمیر مخاطب، اس آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مرجع کون ہے؟ بنی اسماعیل، ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ، جن کے لیے دعا کی گئی تھی، جن میں اس پیغمبر کو اٹھنا تھا، اس کو سامنے رکھ لیجیے۔ ابھی یہ ضمیر مخاطب ہے جو زیر بحث ہے، یعنی تم سے مراد کیا ہے؟ تو تم سے مراد یہ سارا سیاق و سباق میں نے اس لیے واضح کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں وہ پہلے آئی ہے آیت، یعنی یہ بعد میں آئی ہے، ان میں ساری تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، حج کی آیات پہلے ہے، اور اس میں خاص طور پر اس کو وہاں نمایاں کر دیا ہے۔ وہ آیت بھی اپنے اصل سیاق و سباق میں آپ سن لیجیے تاکہ یہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ یہاں کوئی عمومی مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل زیر بحث ہے جن کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اس کی ابتدا بہت شاندار ہے، فرمایا ہے یہ میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رسالت معنوی دیتے ہیں قوم کو، شروع ہوتی ہے آیات اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انتخاب کرتا رہتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کا اور انسانوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ظاہر ہے کہ اس انتخاب کے لیے ماضی کا علم بھی چاہیے اور مستقبل کا بھی قطعی علم چاہیے، تو وہ جانتا ہے جو کچھ آگے پیش آنے والا ہے اور جو کچھ پیچھے پیش آ چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات اس دنیا میں فیصل ہو کر اللہ ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والوں، یہ اب بنی اسماعیل جو ایمان لا چکے ہیں ان کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں رکوع کرتے رہا کرو، سجدہ ریز رہا کرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، نیکی اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور یہ جو ذمہ داری تم کو اب دی جا رہی ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی اس راہ میں جد و جہد کرو، یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، جس طرح کے اس جد و جہد کا حق ہے، هو اجتباکم، وہ دیکھیے وہاں لفظ استعمال ہوا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، استفاء اجتباء، یہ اصل میں خدا تعالیٰ جو رسولوں کو منتخب کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اوپر وہ استعمال ہوا هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جس دین کو تمہیں دیا گیا ہے اس میں بھی یعنی مکمل اعتدال کے ساتھ ہر تنگی دور کر دی گئی ہے، کیونکہ دین تنگ کرا لیا تھا بغیم بینہم کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے، تو خاص ان کو کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے طریقے کو بحال کر دیا گیا ہے،
یعنی اس کو اب تم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. تمہارے باپ یعنی الفاظ میں رکھیے وہی ذریت ابراہیم ہے جو زیر بحث ہے. ہوا سمّاکم المسلمین، اس نے تم کو مسلمان کا نام دیا تھا. وہ ہے نا انہوں نے جو کہا ہے اس نے تم کو مسلمان من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اب بھی تمہارا نام یہی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. اب وہ آیت آتی ہے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ رسول تم پر گواہی قائم کر دے گا اور پھر تم باقی انسانوں کے اوپر گواہی قائم کرو گے. یہ اس کا طریقہ ہوگا. فاقیموا الصلاۃ، لہذا نماز کا اہتمام رکھو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. واعتصموا باللہ، یہ اصل میں اس عہد کا بیان ہے. اور خدا کی رسی کو یعنی قرآن جو تمہیں دیا گیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. هو مولاکم، خدا تمہارے ساتھ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اس سے بڑھ کر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں بنی اسماعیل کا فرمان تقرب ہے. یہ سورہ حج جو ہے یہ ہجرت کے موقع کے اوپر آئی ہے اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب موقع آ گیا ہے، ہم اس طریقے سے تمہارا تقرب کر رہے ہیں. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ شہادت کیا ہے، اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. جیسے میں نے ابھی شروع میں اس کی تفسیر کی ہے، یعنی کسی فرد یا کسی جماعت کو اللہ منتخب کر لے، منتخب کر کے اس کو اپنی دینونت کا نمونہ بنا دے. دنیا میں دینونت کا نمونہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حق پر قائم ہو تو اس کو لازماً سرفرازی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے دوسروں پر اللہ کی حجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس اتمام حجت کے نتیجے میں دوسروں پر عذاب نازل کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے ہاتھوں سے کریں یا آسمان سے کریں. یعنی یہ اس کا ایک حصہ. وہ خود حق سے انحراف کریں گے تو اسی دنیا میں فوراً ان کو سزا دے دی جائے گی، اسی دنیا میں فوراً سزا دے دی جائے گی. چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شخصی دینونت کے زمانے میں یہ معاملہ تمام رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا. وہ خود حق کا نمونہ بنے اور وہ حق پر قائم ہوئے، خدا نے ان کو سرفرازی دی اور جب انحراف کیا جس کی نمایاں ترین مثال سیدنا یونس علیہ السلام نے فوراً سزا دے دی، یعنی وہ دینونت کا نمونہ بن گیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ذریت ابراہیم کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا، اور یہ بڑی حکیمانہ بات ہے. یعنی شخصی دینونت جب ابھی دنیا میں سیدنا نوح کا گویا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ ہے، ابھی دنیا اس طرح نہیں پھیلی، اس میں ابھی تہذیبیں اور قومیں وجود میں آنی نہیں شروع ہوئی. جیسے یہ معاملہ ہے تو پوری کی پوری امت کھڑی کی گئی ہے اس جگہ کے اوپر. یعنی اب ذریت ابراہیم کو کھڑا کر دیا گیا. اب اس کے بعد رسول اور پیغمبر ان کے لیے اور ان کے اندر آتے ہیں، باقی دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دنیا کی تاریخ خالی ہے. قرآن مجید بھی یہی بتاتا ہے. یعنی جس امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا اب ان کا حضرت مسیح رسول اللہ بنی اسرائیل، یعنی وہ ان کے اندر آتے ہیں اور ان کے حوالے سے کسی دوسرے پر اگر معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا. یعنی سیدنا ابراہیم کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیدنا اسحاق ان کے بیٹے ہیں. سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب اور عیسو ہیں. تو یعقوب کو وہ برکت کی دعا ملی. یعنی وہ بائبل نے اس کو جو صورت دے دی ہے اس کو الگ رکھ لیجیے، اس میں بہت سی تعریفات ہو جاتی ہیں لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی شکل ہوگی. یعنی اللہ سے ایمان پا کر انہوں نے یعقوب کو وہ دعا دی ہے، اور چونکہ دو الگ الگ بیویوں کے بیٹے ہیں تو اس لیے وہ افسانہ وہ صورت اختیار کر گیا. بہرحال ان کو جو دعا دی گئی اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی. چنانچہ سورہ یوسف جو ہے اس میں جو پہلا دینونت کا واقعہ ہوا اس کو بیان کیا قرآن مجید نے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. یعنی ان کے بیٹوں نے حسبا من عند انفسہم، یوسف کے معاملے میں خدا کے فیصلے قبول کرنے سے انکار کر دیا. نبوت دی جا رہی تھی نا، ظاہر 12 کو تو نہیں دینی نا، ایک کو دی جانی ہے، قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے آثار انہوں نے پا لیے. وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ باپ کی توجہات کا سارا مرکز یہی بنتا جا رہا ہے، اور ادھر اس کی سرفرازی کا خواب سامنے آ گیا، یعنی خود اپنے اندر سے بھی. چنانچہ پھر اس کے بعد انہوں نے پہلا انحراف کیا. یہ ذریت ابراہیم کا پہلا انحراف ہے، یعنی بنی اسرائیل کا پہلا انحراف ہے جس میں انہوں نے سیدنا یوسف کے بارے میں خدا کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کیا. اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد بڑی شدید سزا ملی ان کو. یعنی وہ پھر یوسف کے سامنے دستہ حاضر ہوئے، ان کو پھر بالکل درماندہ ہو کر کھڑا ہونا پڑا ہے وہاں جا کے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یوسف کے ذریعے سے ہم نے معاف کر دیا. جی وہ تو خاندان کے اندر عمل کرے گا. پہلے مرحلے میں تو قوم کو تیار ہونا ہے. پہلے مرحلے میں تو میں پھر عرض کر دوں،
یعنی جب وہ دینونت برپا کر کے قوموں کی طرف دعوت کے لیے کھڑا کیا جائے گا دوسری قوموں کے لیے، تب مسئلہ پیدا ہوگا. پہلا مرحلہ تو وہ اس کا نمونہ بنے گا. چنانچہ پھر وہ سرفرازی یوسف کو جو ملنا تھی وہ ملی. غیر معمولی واقعہ وہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایک تاریخ انسانی کا بہترین قصہ ہے، بہترین سرگزشت ہے جو ہم تم کو سناتے ہیں. وہ سنائی ہے قرآن مجید نے سورہ یوسف میں. ان کو وہ سرفرازی حاصل ہوئی. گویا مصر اس زمانے کا سمجھیے آپ امریکہ، یعنی سب سے بڑی جو سلطنت اس وقت دنیا میں. اب بھی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا. اس کی بادشاہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اور بادشاہ بالکل معطل ہو گیا، اس نے سارے اختیارات ان کو سونپ دیے. اس کے بعد پھر انہوں نے بھی توبہ استغفار کی. معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جرم کا اعتراف کیا. وہ جرم کا اعتراف نقل کیا قرآن مجید نے. بھائیوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. معاف کرنے کے بعد پھر باپ بیٹے یہ بڑی سرفرازی کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ یہ منتقل کیے گئے کنعان سے مصر میں، اور ایک لمبے عرصے تک پھر بالکل اسی طرح. یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہاں یوسف ہے جن سے اصل میں ان کی قومی حیثیت بننی شروع ہوئی ہے، ادھر اسماعیل ہے جن سے قومی حیثیت بننی شروع ہوئی ہے. یوسف کی نبوت کے بعد نبوت ختم کر دی گئی، اسماعیل کی نبوت کے بعد نبوت ختم کر دی گئی. یعنی ادھر بھی آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے نا تو پھر یہ ہوا کہ ان کی تیاری کا وہ کام شروع کر دیا گیا. تیاری کا عمل جو ہے یہ کوئی 570-75 سال تک جاری رہا، اور اس میں یہی ہوتا رہا ہے. یعنی ان کو سرفرازی حاصل ہوئی، اور ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں پھر جب دوسرا انحراف انہوں نے کیا تو یہ غلام بنا دیے گئے. یعنی اس زمانے کی جو بہت بڑی سزا ہو سکتی تھی وہ دی گئی بنی اسرائیل کو. یہ مصر میں غلام بنے. قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے. اس غلامی تک یہ پہنچے، اور نبوت سے بھی اتنا کہ انہوں نے کہا یوسف کے بعد اب کوئی آئے گا نہیں. یعنی جو دین سے ناواقفیت کی صورت بنی اسماعیل کے ہاں رسول اللہ تک پیدا ہو گئی تھی، وہی کم و بیش ملتی جلتی صورت اس سے ان کے بھی پیدا ہو گئی. تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اسی طرح جیسے محمد رسول اللہ کی بعثت ادھر ہوئی. اور اسی وجہ کہتے ہیں میری مانند ایک رسول برپا کرے گا. تو یہ ان کے ہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی قومی حیثیت کی ابتدا ہو رہی ہے. دعوت دی گئی، اور اس موقع کے اوپر یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. جب فرعون پر اتمام حجت کرنے کے بعد یہ معاملہ ہوا تو یہ پوری کی پوری قوم ان پر ہی مان گئی، چند لوگوں کے سوا. یعنی یہ پوری قوم مان گئی ان کو. اور اس نے ہجرت جیسا عظیم اقدام کیا، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. ہجرت جیسا عظیم اقدام کیا. اس کے بعد اب آپ دیکھیے قرآن نے اس سورہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں اس کی ساری تفصیل سنائی ہے کہ کیسے ہم فوراً سنا دیتے ہیں کس طریقے سے. آپ وہ یاد ہے کہ یہ نکلے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی دی، فرعون کا رکاب ہوا. قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے. یہ ان کی غلامی ختم کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے سیدنا موسیٰ کو بلایا. انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. پہلا جو بڑا انحراف ہے وہ یہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا دی گئی. یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ فوراً پر موت کا عذاب نازل کر دیا گیا. فاقتلوا انفسکم. اور بائبل سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ صورتحال یہ تھی کہ جو ماننے والے تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان سے یہ کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے باپ اور بیٹے کو قتل کرے گا، اور بالکل لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. یعنی یہ سزا ان کو اسی دنیا میں دی ہے، اور یہ سزا نافذ کی انہوں نے. دیکھیے دونوں پہلو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے یعنی اپنے علم کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا ہے. سزا معمولی نہیں تھی. اپنے بھائیوں بیٹوں کے اوپر اس کو نافذ کرنا، اور وہ نافذ ان کے ذریعے سے ہوئی. ایسا نہیں کہ کوئی عذاب آ گیا، تو وہ سزا ان کے اوپر نافذ کر دی گئی. پھر آپ اگر بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ نہایت سخت تطہیر کا قانون ہے جو ان کی اس ہجرت میں ان کے خیموں پر نازل کر دیا گیا. یعنی یہاں تک اس کی تفصیلات ہیں کہ ایک آدمی رفع حاجت کرنا چاہتا ہے، جیسے سکھ کرپان رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ایسے ان کو حکم دیا گیا بائبل میں ہے کہ کھرپی لٹکا کر رکھو گے اپنے لباس میں، اور باہر جاؤ گے جب ضرورت پڑے گی، اور وہاں جا کے زمین کھودو گے اور اس کو دفن کرو گے. یعنی یہ خیمہ گاہ جو ہے بالکل پاک صاف رہنی چاہیے. بہت سخت قسم کے قوانین. میں نے ایک مثال دی ہے، یعنی یہ بائبل میں بیان ہوئی ہے. تو یہ صورتحال تھی. ہمارے آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، جنگل پھراتے تھے آرام سے لوگ جب کبھی یہ نہیں، لیکن یہ تک حکام تھے. اس طرح کے حکام کی پوری تفصیل ہے بائبل کے اندر. یعنی نہایت سخت معاملہ اس جانب بھی کیا گیا، باقاعدہ ان کی تنظیم کی گئی ہے، یہ سب معاملات کیے گئے. اب اس کے بعد ان کا جو دوسرا انحراف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو بائبل دی گئی، تورات دی گئی اور کتاب دے کے ان سے کہا گیا کہ اب اگلی ذمہ داری کے لیے اٹھو، جیسے صحابہ کو کہا گیا
یعنی جیسے بنی اسماعیل کو کہا گیا، ان کو بالکل یہی کہا گیا. چنانچہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ پورا علاقہ متعین کر دیا گیا تھا جس میں ان کو اب طاقت کرنی ہے، وہ پورا علاقہ متعین کر دیا. اس کے لیے بالکل اسی طرح کا قانون ہے جیسے سورہ توبہ میں ہمارے لیے بیان ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بیان کیا ہے، تورات میں بیان کیا کہ یہ ہم نے ان کو دے دیا. اب جب ان کو کہا گیا کہ لکھ لو تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ نہیں ہے جو بنی اسماعیل نے دیا. یعنی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا پروردگار سے جا کے لڑو، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جائیں گے. یعنی یہ انحراف ہے. اس انحراف کی فوراً سزا دی گئی. قرآن مجید کہتا ہے کہ 40 سال تک حرام کر دیا گیا ان کے لیے مزید سرفرازی کے ساتھ آگے بڑھنا، اور یہ طے کر دیا گیا کہ یہ اب صحرا کے اندر بھٹکتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی وہ نسل جس نے انکار کیا ہے وہ ساری مرے گی یہاں پر، اور نئی نسل جو پیدا ہوگی اس کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے. اب یہ دیکھیے آپ، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں داخل کرے جس کے وارث ہونے کے لیے تو جاتا ہے، اور تیرے سامنے سے بہت سی قوموں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے، یعنی ہتیوں اور گرجاشیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 بڑی اور تجھ سے زیادہ زوراور قومیں ہیں. رسول اللہ نے بھی 8 کو خط لکھے ہیں. اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں دے دے اور تو ان کو مارے تو تو انہیں آخری درجے میں ہلاک کر دینا، تو ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھنا. یہی ہے نا مشرکین کے بارے میں. اور نہ ان پر مہربانی کرنا، تو ان کے ساتھ بیاہ نہ کرنا، اپنی بیٹی ان کے بیٹے کو نہ دینا اور ان کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے نہ لینا. لا تنکحوا المشرکین والمشرکات. قرآن مجید کو ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھتے جائیے، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پیروی کرنے سے بہکائے گی کہ وہ دوسرے معبودوں کی بندگی کرے، تب خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ جلد تم کو نابود کر دے گا. قانون یہ ہے. بلکہ تم ان سے یوں کرنا کہ تم ان کے نظروں کو ڈھا دو اور ان کے ستونوں کو توڑ دو، ان کے کھمبوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ میں جلاؤ. یہی ہے نا جو رسول اللہ نے کیا ہے. یعنی حضرت علی کو بھیجا گیا تھا نا، کوئی قبر اونچی نہ چھوڑنا اور کسی تھان کو باقی نہ رہنے دینا اور کوئی مورتی سرزمین عرب پر باقی نہ رہ جائے، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چن لیا. یہ تورات ہے. تاکہ ان سب لوگوں میں سے جو روئے زمین پر ہیں تم اس کے خاص لوگ ہو. تاکہ ان سب لوگوں میں سے جو روئے زمین پر ہیں تم اس کے خاص لوگ ہو، نہ اس لیے کہ تم سب دیگر قوموں سے زیادہ تھے، خداوند نے تمہیں پسند کیا اور چن لیا کیونکہ تم سب قوموں سے بہت تھوڑے تھے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی دنونت کے لیے بہت مختصر سی قوم کو چنا ہے. زیادہ ہوتے تو پھر تو ان کی سرفرازی کو مسئلہ نہیں تھی، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی قوم کو چنا ہے. اب میں دنیا کی قوموں پر اس کے ذریعے سے اقوام حجت کروں گا. لیکن کیونکہ خداوند نے تم کو پیار کیا اور اس قسم کا لحاظ کیا جو اس نے تمہارے باپ سے کھائی تھی. وہ عہد قسم کا ترجمہ کر دیا. یعنی ابراہیم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کا حوالہ دیا ہے پھر تورات نے. اس لیے خداوند تم کو زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور جائے غلامی سے اور مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو چھڑایا. بس جان رکھ کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے جو عہد کو اور رحمت کو ان کے لیے ہزاروں پشتوں تک یاد رکھتا ہے جو اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں. کیونکہ ان کی نسل در نسل یہ چل رہا ہے نا معاملہ، تو یہ ہزاروں ترجمہ کر دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ پشت در پشت یہ معاملہ چلے گا. اور وہ ان کو ہلاکت سے بدلہ دیتا ہے جو اس سے کینہ رکھتے ہیں. وہ ایسوں کے ساتھ دیر نہیں کرتا لیکن انہی سے انتقام لیتا ہے. یہ وہ دنونت ہے جو بیان ہو رہی ہے. دیر نہیں ہوگی، قیامت تک معاملہ مؤخر نہیں ہوگا. بس تو وہ احکام اور قوانین اور قضائے مان جن پر عمل کرنے کے لیے میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں. بس اگر تو ان قضاؤں کو سنے گا، یعنی فیصلے، قضا یہاں فیصلے کا، اللہ کے فیصلے، اللہ کا عہد، ان کو مانے گا اور ان پر عمل کرے گا تو وہ تجھے اجر دے گا. وہ اجر کیا ہے؟ یعنی خداوند تیرا خدا تیرے لیے اپنے اس عہد اور اپنی اس رحمت کو یاد رکھے گا جس کی اس نے تیرے باپ سے قسم کھائی. وہی اوفو بعہدی اوفو بعہدکم. وہ تجھے پیار کرے گا اور تجھے برکت دے گا اور تجھے بڑھائے گا. وہ تیرے رحم کے پھل کو اور تیری زمین کے پھل کو بھی، یعنی تیرے غلے اور تیری مے اور تیرے تیل اور تیرے مواشی کے بچوں اور تیری بھیڑ بکری کے گلوں کو اسی ملک میں برکت دے گا جس کی بابت اس نے تیرے باپ سے قسم کھائی تھی کہ تجھے عطا کرے گا. اور تو سب قوموں سے بڑھ کر مبارک ہوگا اور تیرا کوئی چوپایا بانج نہیں ہوگا.
یہ سننے کی چیز ہے تورات میں، تسنیہ ہے، یہ استثناء ہے، اصل تورات یہی ہے. اور تم میں کوئی خواہ مرد ہو یا خواہ زن بے اولاد نہ رہے گا، اور خداوند تیری ہر بیماری کو فوراً دور کر دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے خدا کی ضرورت کا. اور مصر کے ان سب مرضوں میں سے جن کو تو جانتا ہے، کوئی مرض تجھ پر کبھی نہیں آئے گا، بلکہ ان کو تیرے دشمنوں پر ڈال دیا جائے گا. اور تو ان سب قوموں کو جنہیں خداوند تیرا خدا تیرے حوالے کرے گا نابود کر دے گا. بس تیری آنکھیں ان پر ترس نہ کھائیں، اور تو ان کے معبودوں کی بندگی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ہو. اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ یہ قومیں مجھ سے زیادہ ہے، میں انہیں کس طرح نکال سکوں گا، ذمہ داری دی گئی ہے نا جیسے بنی اسماعیل کو دی گئی ہے، تو ان سے نہ ڈرنا، بلکہ یاد کرنا کہ خداوند تیرے خدا نے فرعون اور تمام مصریوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی وہ بڑی آفتیں جو تیری آنکھوں نے دیکھی، وہ نشانیاں، وہ عجائبات، وہ زور آور ہاتھ اور بڑھایا ہوا بازو. یہ کیا چیز ہوگی اصل میں جس کا یہ ترجمہ ہے؟ وہ عجائبات، وہ زور آور ہاتھ اور بڑھایا ہوا بازو جس سے خداوند تیرا خدا تجھ کو باہر نکال لایا. اسی طرح خداوند تیرا خدا ان تمام قوموں سے کرے گا جن سے تو ڈرتا ہے. یہ ان کا مرض ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بنی اسماعیل کے ساتھ جب معاملہ ہوا بدر میں، تو انہوں نے حوالہ دیا تھا اس کا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی. ہم وہ بات نہیں کہیں گے، آپ ہمیں برق الگبات تک کہیں گے، یمن کا ایک دور کا علاقہ ہے تو ہم جائیں گے آپ کے ساتھ. رسول اللہ کو انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن یہ ڈر گئے تھے اس موقع پر. یہ ان کا دوسرا انحراف تھا. اچھا، اسی طرح خداوند تیرا خدا ان تمام قوموں سے کرے گا جن سے تو ڈرتا ہے، اور خداوند تیرا خدا ان پر زنبور بھیجے گا تاکہ ان باقی مادوں کو بھی جو تیرے سامنے سے چھپ گئے ہلاک کرے. بس تو ان سے خوف نہ کھانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تمہارے درمیان ہے، یعنی خدا کا ہاتھ موجود رہے گا، عظیم اور محیط خدا ہے. اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا، یعنی یہ ایک گریجول پروسیس ہوگا. تو ان کو جلد فنا نہ کرے گا، ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے تجھ پر بڑھ جائیں، بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالے کر دے گا اور ان پر سخت گھبراہٹ ڈالے گا یہاں تک کہ وہ خود فنا ہو جائیں گے. اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے ہاتھ میں دے دے گا. یعنی یہ پس تو ان کے نام آسمان کے نیچے سے مٹا ڈالے گا، اور کوئی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جب تک تو ان کو فنا نہ کرے. تو ان کے معبودوں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا. تو اس چاندی اور سونے کا جو ان پر ہے لالچ نہ کر اور اسے اپنے لیے نہ لے. یعنی یہ بھی ایک حادثہ ہے نا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنی اسماعیل نے کیا کیا اس سونے اور چاندی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ہو، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے سامنے مکروہ ہے. اور تو بت کی کوئی چیز اپنے گھر کے اندر نہ لائے. ایسا نہ ہو کہ تو اس کی طرح ملعون ہو. تو اس سے کمال نفرت کر اور وہ تیرے لیے غلاظت کی طرح ہو، کیونکہ وہ ملعون ہے. یہ یعنی فرمان تقرر ہے بائبل میں ان کا. اس فرمان تقرر کے مطابق ان کو جنگ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ پھر تثنیہ کی باب 20 میں بیان ہوا ہے. بالکل آپ دیکھیں وہی سورہ توبہ کے احکام ہے جو بنی اسماعیل کے لیے. جب تو اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کو خروج کرے اور تو دیکھے گھوڑے اور گاڑیاں لشکر کے ساتھ تجھ سے زیادہ ہیں، وہ ہوگا نا لازمن. یعنی وہاں بیان کیا قرآن مجید نے کہ 1 اور 10 کی نسبت پہلے، پھر 1 اور 2 کی نسبت، تو زیادہ تو ہوں گے، اس لیے کہ سرفرازی خدا کی مدد سے حاصل ہونی ہے. تو ان سے خوف نہ کر، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے باہر نکالنا ہے تیرے ساتھ ہے. اور جب جنگ ہونے کے قریب ہو تو کاہن سامنے آ کر کھڑا ہو اور لوگوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہے، سن اسرائیل، آج تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے آگے چلتے ہو. تمہارے دل ہراساں نہ ہو، تم خوف نہ کرو، کانپو نہیں، ان کے سامنے سے دہشت نہ کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ چلے گا تاکہ وہ تمہارے لیے تمہاری طرف سے ہو کر تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے. تب جو منصب دار ہیں اور وہ لوگوں سے کلام کر کے کہیں، اگر کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہیں کیا تو وہ چلا جائے اور اپنے گھر کو واپس ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا اسے مخصوص کرے. اگر کسی آدمی نے پاکستان لگایا ہو اور اس کا پھل نہیں کھایا تو وہ چلا جائے اور اپنے گھر کو واپس ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا کوئی آدمی اسے کھائے. اگر کسی آدمی نے عورت بیاہی ہو اور اس سے زفاف نہیں کیا تو وہ چلا جائے اور اپنے گھر کو واپس ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس کی عورت لے. ان کو باقی بھی رکھنا ہے نا، تو اس کے بھی کچھ احکام ہے. تب منصب دار لوگوں سے دوبارہ مخاطب ہو کر کہیں، اگر کوئی آدمی خوفزدہ اور بزدل ہو تو وہ چلا جائے اور اپنے گھر کو واپس ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائیوں کے دل اس کے دل کی طرف پگھل جائے. سیدنا حسان بن ثابت نے اپنا یہ عذر پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو مرغی ذبح ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا. بدر سے ان کو مستثنیٰ کیا جائے نا، واحد آدمی ہے وہ. میں بتاؤں گا آپ کو، پورا قانون ہے اس کا. اور جب منصبدار لوگوں سے یہ کہہ چکے تو لشکر کے سردار اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کریں. اور جب تو جنگ کرنے کے لیے کسی شہر کے نزدیک جائے تو پہلے اس سے سنو کی خواہش کر. اگر وہ صلح منظور کرے اور پھاٹک تیرے لیے کھول دیں
تو جتنے لوگ جو اس میں رہتے ہیں وہ سب تیرے باج گزار ہوں گے، حتیٰ یوں تو الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں قانون بیان کیا وہی ہے، اور تیری خدمت کریں گے، وہم صاغرون، صاف معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بالکل وہی تھا، حتیٰ یوں تو الجزیۃ عن ید، تیرے باج گزار ہوں گے، وہم صاغرون، اور تیری خدمت کریں گے، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے جنگ شروع کریں تب تو اس کا محاصرہ کر، اور خداوند تیرا خدا اس کو تیرے ہاتھ میں دے دے گا، یعنی یہ طے ہے، جیسے وہ قریش کے بارے میں کہا ہے نا کہ اگر حدیبیہ کے موقع پر لڑ جاتے تو لازماً فتح ہو جاتی مسلمانوں کو، اور خداوند تیرا خدا اس کو تیرے ہاتھ میں لے گا، اور تو سب مردوں کو تلوار کی دھار سے قتل کر، اور عورتیں اور بچے اور چوپائے اور اس شہر کی سب لوٹ اپنے لیے لے لے، اور اپنے دشمنوں کی تمام غنیمت کو کھا جا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے۔ یہ جب ارتداد کے موقع کے اوپر سیدنا ابو بکر نے احکام نافذ کیے ہیں تو انہوں نے بھی اقتلوا المشرکین کے حکم سے عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا تھا، اس کا بھی میں بعد میں ذکر کروں گا۔ اور اسی طرح تو ان سب قوموں سے جو تجھ سے دور ہیں اور جو ان قوموں سے شہروں میں نہیں ہے، لیکن ان قوموں کے شہروں میں سے جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دے گا، یہ وہ علاقہ ہوتا ہے نا جس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، تو کسی ذی روح کو زندہ نہ رہنے دے، یعنی باہر تو وہ ہوگا، وہاں بھی دو ہیں، ادھر بھی دو ہے قانون، بلکہ تو ان کو ضرور قتل کر، یعنی ہتیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، وہی ساتوں قومیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہے، جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مکروہ کاموں کے مانند جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے کیے تم کو بھی کرنا سکھائے، مشرک ہیں، یعنی وہی شرک کا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر یہاں فرق کیا گیا ہے۔ اور یوں تم اپنے خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرو، اور اگر تو کسی شہر کا مدت تک محاصرہ کیے رہے تاکہ لڑائی کر کے اسے فتح کر لے تو کلہاڑا چلا کر اس کے درختوں کو برباد نہ کر، کیونکہ وہ جائیں گے تو تو ہی ان سے کھائے گا، طے تو ہے نا کہ آخر قبضہ تمہارا ہی ہونا ہے، بس ان کو نہ کاٹ، کیونکہ میدان کا درخت انسان تو نہیں کہ تو اس کا محاصرہ کرے، لیکن جس درخت کو تو جانتا ہے کہ وہ کھانے کے کام کا نہیں، اس کو برباد کرو، کاٹ ڈال، اور اس شہر کے خلاف جس کے ساتھ تو لڑتا ہے محاصرے کے لیے مورچہ بنا۔ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے نا وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، صاف معلوم ہوتا ہے کم بیش وہی الفاظ تھے، جب تک کہ تو اسے نہ لے لے، یہ جنگ کا قانون۔ آگے کچھ مزید اس کی تفصیلات ہیں کہ اس میں معاملات کیا کیے جائیں گے، وہ بھی اس میں استثناء ہے جو قرآن نے بیان کیا، احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ تو میرا نقطہ نظر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ ان کو حکم دیا گیا، جیسے سورہ توبہ میں بنی اسماعیل کو دیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، یعنی ان کا جو دوسرا انحراف ہے بچڑے کی پرستش کے بعد وہ یہ ہے، چنانچہ اس کو نمایاں کیا قرآن نے پیچھے جو سورہ بقرہ میں، انہوں نے جب انکار کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 40 سال تک سزا دی، اور یہ کہا کہ ان کی وہ نسل جو جس نے انکار کیا وہ ساری مرے گی۔ جنوبی دنونت 2 آدمی تھے ان میں سے، یوشع اور کالب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ قوم کو بھی مارا تھا، فرمایا وہ زندہ رہیں گے، وہ نہیں مریں گے، یعنی وہ دونوں نہیں مریں گے، ان کی قیادت ہوگی اور اگلی نسل ہوگی، اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے شروع ہوگا۔ یہ یعنی ان کے اوپر اس قانون کا اطلاق ہوا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس موقع پر بھی بائبل سے تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ ان کو سزا سنائی گئی کہ اب یہ ہوگا، تو کچھ نوجوان لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غلطی، بڑی کوتاہی ہوگی، ہم جاتے ہیں لڑنے کے لیے، یعنی ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے کہا کہ نہیں، خدا واپس جا چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے، ہم جب جائیں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ نے بہت روکا، اس کا بھی پوری تفصیل ہے تورات میں۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کے گئے، سب مارے گئے جتنے بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ خدا ساتھ نہیں تھا، وہ واپس جا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا، 40 سال تک پھر ان کی وہ ساری نسل ختم ہوئی۔ یوشع اور کالب نے لمبی عمر پائی اور وہ زندہ رہے دونوں، اور ان کے ذریعے سے پھر انہوں نے آگے اقدام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا انحراف کیا، یعنی تیسرا بڑا انحراف جو ان کا تورات سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلا بچڑے کی پرستش کا، دوسرا سیدنا موسیٰ کی دعوت پر انکار کر دینا، صاف انکار کر دینا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تیسرا بڑا انحراف انہوں نے اس وقت کیا کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس کی بھی کچھ تفصیل ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ ان کے سارے معاملات کو چلا رہے تھے، آخر ان کے خسر یترو
وہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، اب ان کی باقاعدہ تنظیم ہونی چاہیے اور ان کے اندر باقاعدہ قیادت کو تقسیم کر دیا جائے. تو ایک پورا نظام ہے قاضیوں کا جو ان کے لیے. چنانچہ تورات میں پوری کتاب جو ہے وہ قضات ہے، وہ مقرر کیا گیا. اس نظام کے تحت ان کا یوشے بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے سنبھالی، اسی طریقے سے سارے معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے ہاں وہ صورت پیدا ہونی شروع ہو گئی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کو کہا کہ یہ واپس لے لیا جائے، اور ہمارے لیے جیسے فلسطینیوں کے ہاں بادشاہ ہیں ویسے بادشاہ مقرر کیے جائے، یعنی موروثی حکومت قائم کر دی جائے. یہ اس کی بھی قرآن میں بڑی دلچسپ تفصیل ہے. اللہ نے روکا، انہوں نے کہا یہ کام نہ کرو، اس کے مفاسد بیان کیے اور یہ کہا کہ میں نے جو امرہم شورا بینہم کے طریقے پر نظام تمہارے اندر بنایا ہے یہی تمہارے لیے عزت اور وقار کا نظام ہے، یہ میرا بنشا ہے، اس کو قائم رکھو. انہوں نے کہا نہیں جی بات ہی نہیں بنتی. چنانچہ پھر طالوت کو آپ دیکھیں گے بقرہ میں آگے وہ سارا واقعہ زیر بحث ہے. یہ جو بقرہ میں جب ختم ہوتا ہے نا معاملہ، یعنی ان پر اتمام حجت، نئی امت کی تاسیس، تجدید شریعت، اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہے جو ان کا انحراف ہے، بڑا انحراف. اس میں طالوت کو انہوں نے کہا، ساؤل ان کا نام ہے تورات میں، قرآن مجید میں طالوت بیان کے عربی تلفظ یعنی اس کا یہ وہی ہے بقرات سقرات کے ساتھ ہوتا ہے. تو ساؤل کو مقرر کیا گیا. سموئیل نبی، اللہ کا وعدہ یہ تھا نا کہ نبوت تو قائم رہے گی ان کے اندر، تو اس وقت سموئیل نبی کے ذریعے سے پھر ان کا تقرر ہوا. وہ پھر ایک پوری داستان ہے. ان کے تقرر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سرفرازی عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے پیغمبروں کو نبوت دے دی، ان کے بادشاہوں کو نبوت دے دی، معاف کیجیے ان کے بادشاہوں کو نبوت دے دی. یعنی ساؤل کے بعد وہ پھر حضرت داؤد کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے اپنے گوفن سے جالوت کو مار دیا اور ان کی حکومت دوبارہ بحال ہو گئی اور بڑی سرفرازی ان کو عطا ہوئی. تو سیدنا داؤد کو پھر پیغمبر بنا دیا گیا، اور سیدنا سلیمان تک پہنچتے پہنچتے اب یہ دیکھیے وہ سرفرازی کس جگہ پر پہنچ گئی. یعنی صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ کے پاس بھی تو اگر ہے نا 52 وہ کیا ہے اور طیارے اور اواکس اور فلاں اور فلاں، یعنی اس میں خدا کا ہاتھ کیسے کام کر رہا ہے. ان لوگوں کے معاملے میں یہ حملہ کرتے ہیں، تابوت سامنے ہوتا ہے اور خدا کی فوجیں لڑتی ہیں، فرشتے ان کے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں. اس کو فرشتی چھین کے لے جاتے ہیں، تحمل الملائکہ، فرشتے گاڑی ہانکتے ہوئے واپس لے آتے ہیں. یعنی یہ وہی چیز ہے کہ خدا کی مدد اور اس کا کیا رہے گا اس معاملے میں. اچھا، پھر اس زمانے کے علوم کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کے ذریعے سے ان کو وہ علوم دیے جاتے ہیں یہ دنیا کی کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا. وہ علوم دیے جاتے ہیں جن علوم کا ایک بڑا ماہر ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھاتا ہے اور کئی ہزار میل کے فاصلے سے لا کے پیش کر دیتا ہے. جنات ان کے بادشاہ کے تصرف میں دے دیے جاتے ہیں، دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، چونٹیوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں، پرندوں کے لشکر ترتیب پاتے ہیں اور وہ سلیمان کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور وہ حدود پیغمبر بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر یہ طاقت ہو رہی ہے. ذرا تصور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس جگہ پر کھڑا کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور اس کا جو ہے ظہور، ایک معجزہ بنا دینا. ذرا تھوڑی دیر تصور کرنا کہ فرشتے کھڑے ہیں، جنات تعمیرات انجام دے رہے ہیں، رفاعیت اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ وہ سرہم ممرد من قواریر کو دیکھ کے ملکہ سبا دیہاتی ہو گئی. وہ قرآن مجید کے وہ صورتیں ہیں جن میں باقاعدہ اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، اور ایک ایک ماہ کے ٹرپ کے اوپر جہاز چلتے ہیں. یعنی دنیاوی رفاعیت اس مقام تک. یہ تو کوئی آگے کی اس سے جگہ نہیں ہے نا. یعنی اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا نے خود علوم دریافت کیے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ جولی میں ڈال دیے گئے 8-10 سال کے اندر جتنے بھی ہیں. جب تخت ابھی صرف کلنٹن صاحب کی آواز ہی اٹھا کے لاتے ہیں، یعنی تخت بلقیس کا چشم گگن میں، اور وہ دربار کا مکالمہ پڑھے نا کہ سلیمان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا جائے. تو کانا افریتم من الجن، دربار کی صورتحال کیا ہے. ایک جنوں کے سرہنگ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے لا کے پیش کر دیتا ہوں. اور قال الذی عنده علم من الکتاب،
دربار کا ایک شخص اٹھا جس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا جو اس کو دیا گیا تھا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ چشم نظر میں لا دوں گا. سلیمان نے دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا. یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ ایک جانب سرفرازی کی ہے اور اس سرفرازی کے ساتھ یہ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا اگلا انحراف ہے اور اس کے ساتھ ہی وقت ختم ہو گیا. اب دوسری نشست